اہل مصر کتبی مہینوں میں سے ایک مہینہ بوانا میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس میں ایک کنواری لڑکی کو ڈال نہ دیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ہاں بتاؤ اس دریا کا کیا دستور ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جب مہینہ کی 12 تاریخ ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ کو راضی کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ سے عمدہ پوشاک پہناتے ہیں، پھر اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غصہ کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمایا، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام ماقبل کے تمام رائج شدہ طریقوں کو مٹاتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے ماہ بوانا، ماہ ابیب اور ماہ منصری تک انتظار کیا مگر دریائے نیل میں کوئی فرق نہیں آیا، تھوڑا بہت پانی بھی اس میں نہیں آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے متعلق خط لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے صحیح کہا کہ اسلام ماقبل کے تمام طریقوں کو ختم کرتا ہے۔ میں تمہاری طرف ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب میرا خط تم تک پہنچے تو یہ پرچہ اس دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بندہ خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر وحد و قہار ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ وحد و قہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صلیب سے پہلے ایک دن وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اہل مصر تو وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ صلیب کے دن صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو 16 ہاتھ کی مقدار سے جاری کر دیا ہے۔ اس سال یہ بری رسم ختم ہوئی۔